خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیات پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے فضل، خدا کا فضل۔ خدا کا فضل سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیزو، فضل بائبل میں ایک لگاتار جاری رہنے والا موضوع ہے، جو نئے عہد نامہ میں یسوع کی آمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ نئے عہد نامے میں جس الفاظ کا ترجمہ فضل کیا گیا ہے، وہ ایک یونانی لفظ کیرس ہے، جس کا مطلب احساس، برکت، مہربانی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے پر فضل کا اظہار کر سکتے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ گہرا مفہوم پیش کرتا ہے، اس لعنت کے بجائے جس کے ہم اپنے گناہوں کے باعث منسلک ہیں۔ خداوند ہمیں فضل دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہم ہمیشہ مسلک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بہت سے حوالہ جات ہمیں بائبل میں سے ملتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 8 آیت بتاتی ہے کہ ہم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملتی ہے۔ خداوند کا فضل وہ واحد راستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ تعلق میں داخل ہو سکتا ہے۔ فضل کا آغاز اس وقت ہوا جب باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ میرے عزیزو، خداوند نے پہلے انسانوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس
وضو پر ہلاک کر سکتا تھا، لیکن انہیں ہلاک کرنے کی بجائے اس نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ نکالنے کا فیصلہ کیا جس کے وسیلہ سے وہ اس کے ساتھ درست تعلق قائم کر سکیں۔ فضل کا یہ نمونہ پورے پرانے عہد نامے میں جاری رکھا، خاص طور پر اس وقت جب خداوند نے گناہگار لوگوں کی طرف گناہگار لوگوں کی خاطر کفارہ ادا کرنے کے لیے قربانیوں کا نظام قائم کیا۔ دراصل میں یہ ان قربانیوں کا خون نہیں تھا جو گناہگاروں کو پاک کر سکتا تھا، بلکہ یہ خدا کا فضل تھا جو اس پر بھروسہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا تھا۔ عبرانیوں 10 باب 4 آیت، پیدائش 15 باب 6 آیت، یہ میرے ساتھ نکالیں یا گھر جا کے دیکھیے گا۔ پیدائش 15 باب 6 آیت، پیدائش کی کتاب 15 باب اور 6 آیت۔ میں یوں لکھا ہوا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لائے اور اس نے اس کے حق میں اسے راست باز شمار کیا۔ اسی طرح آپ میرے عزیزو دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں 10 باب 4 آیت میں، ان قربانیوں کو پیش کرنے کے وسیلہ سے گناہگار انسان اپنے ایسے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جس کا خداوند نئے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پالوس رسول نے اپنے بہت سے خطوط کا آغاز اس جملے کے ساتھ کیا کہ ہمارے باپ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول کے خطوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پالوس رسول نے اپنے ہر خط میں خداوند کے فضل، اطمینان کا بہت دفعہ ذکر کیا ہے۔ رومیوں 1 باب اور 7 آیت، افسیوں 1 باب 1 آیت، کرنتھیوں 1 باب 3 آیت،
خداوند ہی فضل کا سرچشمہ ہے۔ یہ جو میں نے بکس آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ نکالیں۔ رومیو پہلا باب 7 آیت۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے۔ ان سب کے نام جو روم میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ افسیوں پہلا باب پہلی آیت، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور 3 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیشہ فضل کا سرچشمہ ہے، وہ اس کی ذات سے ہر طرف سے فضل جاری ہوتا ہے۔ خدا رحم اور فضل کا اظہار کرتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا کرے اور یہ ہمیں اپنے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی قدرت رکھے اور اپنا قوی والا ہاتھ ہم پہ بڑھائے رکھے، اور اس کا فضل ہم سب ایمانداروں پر بڑھتا رہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔